یہ کہانی میرے ایک دوست رضوان کی بہن چندہ کے ساتھ بیتے ہوئے چند دنوں کی ہے۔ لاہور کے ایک پوش علاقے میں میرا ایک کلاس فیلو رضوان رہتا تھا، جو کالج میں میرے ساتھ پڑھتا تھا اور آج کل اپنا کاروبار کرتا تھا۔ اس کا کاروبار بہت چل رہا تھا، ہماری ایک دوسرے کے ساتھ بہت دوستی تھی اور میں اکثر ان کے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ اس کے امی ابو اور بھائی بھی میرے ساتھ کافی فرینک تھے اور کئی بار ہم سب لوگ اکٹھے بیٹھ کر تاش اور کیرم بھی کھیلا کرتے تھے۔ ویسے تو گھر کا ماحول اتنا ایڈوانس نہیں تھا، لیکن اس کی بہن سائدہ، جس کو سب گھر والے چندہ کہہ کر پکارتے تھے، اس وقت اس کی عمر 16-17 برس کے قریب ہوگی اور میں اس وقت تقریباً 28 سال کی عمر کا تھا۔ میں عمر سے وہ کافی چھوٹی تھی، جس کی وجہ سے آزادی کے ساتھ میرے سامنے آ جاتی تھی اور کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی تھی۔ وہ رضوانہ کی طرح مجھے بھائی جان کہہ کر پکارتی تھی۔ ویسے بھی ان کے گھر کافی عرصے سے آ جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میں ان کی فیملی فرینڈ بن چکا تھا۔ چندہ سانولے رنگ کی اور تیکھے نین نقش والی سمارٹ سی لڑکی تھی۔ میں نے کبھی اس کے ساتھ کچھ کرنے کا دل میں نہیں سوچا تھا، اس لیے کبھی اس کی کسی چیز پر غور نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی میری موجودگی میں وہ چادر اوڑھ کر رکھتی تھی۔ یہ کوئی 4 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب مجھے دوپہر کے وقت رضوان کا فون آیا۔ اس نے مجھے فوری طور پر ریس کورس پارک میں ملنے کو کہا۔ میں نے فوری طور پر گاڑی نکالی اور اس سے ملنے کے لیے ریس کورس پارک چلا گیا، جہاں وہ پہلے سے موجود تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے خلاف پولیس نے قتل کا ایک مقدمہ درج کیا ہے اور اسے ڈھونڈ رہی ہے، لیکن اس قتل سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ گزشتہ رات پولیس نے اس کے گھر پر چھاپا مارا، تاہم وہ وہاں سے فرار ہو گیا، لیکن پولیس نے اس کے والد اور چھوٹے بھائی کو پکڑ لیا۔ اب گھر میں والدہ اور چھوٹی بہن ہے، جن کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ امی تو بیمار ہیں اور کوئی کام بھی نہیں کر سکتی، جبکہ چھوٹی بہن بھی گھبرائی ہوئی ہے اور اس نے مجھے کہا ہے کہ میں اس کے گھر چکر لگاؤں اور ان کو تسلی دوں۔ میں نے اس سے کہا وعدہ ہے، میں آج ان کے گھر جاؤں گا۔ اس نے مزید کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میں نے اس کو ATM سے 20,000 روپے نکلوا کر دے دیے اور خود گاڑی پر بیٹھ کر اس کے گھر چلا گیا۔ چندہ نے دروازہ کھولا اور مجھے ڈرائنگ روم میں لے آئی، جہاں اس کے والد بھی دونوں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ چندہ، کچھ دنوں تک معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں 1 گھنٹہ وہاں بیٹھا، ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر ان سے اجازت چاہی تو رضوان کی امی نے کہا، بیٹا ہم رات گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتے، مہربانی کر کے رات کو تم گھر آ جانا۔ میں نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن جب انہوں نے رضوان سے فون پر بات کی اور اسے کہا کہ شاکر سے کہے کہ رات کو ادھر ہی رک جائے، اس نے مجھ سے کہا تو مجھ سے انکار نہ ہو سکا۔ بہرحال میں اس وقت ان کے گھر سے نکل آیا اور دفتر چلا گیا اور پھر رات کو 10 بجے ان کے گھر چلا گیا۔ دونوں ابھی تک میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے جانے پر نہ کھانا لگایا اور ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد رضوان کی امی، جو پہلے ہی شوگر اور بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، قتل اور اس کے بعد پولیس کے چھاپے سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے نیند کی گولی لی اور اپنے کمرے میں سو گئی۔ چندہ نے میرا بستر دوسرے کمرے میں لگایا اور خود امی والے کمرے میں جا کر سو گئی، تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں جانے کن سوچوں میں گم تھا کہ رات کو تقریباً 1:30 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر پوچھا تو باہر سے آواز دی گئی کہ دروازہ کھولو، پولیس آئی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو 1 درجن کے قریب پولیس والے موجود تھے، جو دروازہ کھلتے ہی مجھے دھکا دے کر اندر آ گئے۔ انہوں نے سارے گھر کی تلاشی لی اور اس دوران چندہ اور رضوان کی امی بھی اٹھ گئی۔ جب گھر والوں کے رضوان نہ ملا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے ان کو بتایا کہ مہمان آیا ہوں، تو مجھے کہنے لگے تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے ان سے کہا میں کیوں چلوں؟ تو کہنے لگے تمہیں رضوان کے بارے میں معلوم ہوگا، جب وہ پکڑا جائے گا تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ خیر میں ان سے کہا کہ آپ چلیں، میں اپنی گاڑی میں آتا ہوں۔ تو انہوں نے 2 سپاہی میرے ساتھ میری گاڑی میں بٹھا دیے۔ میں نے تھانے جاتے ہوئے راستے میں ایک فوجی افسر دوست کو فون کیا اور ان کو صورتحال سے آگاہ کیا، جنہوں نے کچھ کرنے کا کہا اور فون بند کر دیا۔ جب تھانے پہنچا تو چھاپا مار ٹیم کے انچارج سب انسپکٹر باہر ہی کھڑے تھے۔ میری گاڑی سے اترتے ہی کہنے لگے، شاکر صاحب آپ ہمیں میجر صاحب کے بارے میں پہلے ہی بتا دیتے تو ہم آپ کو تھانے آنے کی زحمت ہی نہ دیتے، آپ گھر جا سکتے ہیں۔ معاملہ میرے سمجھ میں آ گیا کہ میرے دوست نے فون کر دیا ہے اور مجھے چھوڑنے کا کہہ دیا تھا۔ خیر واپسی پر میں نے دوست کو فون کر کے ان کا شکریہ ادا کیا
اور رضوان کے گھر چلا گیا۔ میں گھر پہنچا تو چندہ اور اس کی امی صحن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی چندہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ چندہ جوان ہو چکی ہے۔ اس کی ابری ہوئی چھاتی میرے سینے کے ساتھ لگی تو میرے ذہن میں بھی کئی خیالات آئے، تو مجھے ان کے خیالات کو جھٹک کر اس کو علیحدہ کیا اور کہا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، تم لوگ سو جاؤ، اور وہ دونوں اپنے کمرے میں اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ خیر یہ رات میں نے جاگ کر گزاری اور صبح ناشتہ کر کے دفتر چلا گیا اور شام کو اپنے گھر جا کر کپڑے چینج کر کے ٹی وی دیکھنے بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں تھا کہ مجھے صرف ایک دن کے لیے رضوان کے گھر جانا تھا، سو میں چلا گیا۔ اب میں اپنے ہی گھر میں رہوں گا۔ تھوڑی دیر بعد چندہ کا فون آ گیا کہ بھائی آپ ابھی تک آئے نہیں۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا کہ مجھے ابھی آنا ہے، تو کہنے لگی کہ صرف آج ہی نہیں، مزید کئی دن تک ہمارے یہاں ہی رہنا پڑے گا۔ خیر میں نے گاڑی نکالی اور ان کے ساتھ چلا گیا، جہاں کھانے کے بعد رضوان کی امی تو نیند کی گولی کھا کر سو گئی، لیکن میں اور چندہ ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے ایک ڈرامہ دیکھ رہے تھے، اور دوران خبرنامہ لگا تو ہم دونوں باتیں کرنے لگے، جس میں اس کی پڑھائی زیر بحث تھی۔ رات کو تقریباً 10 بجے کے قریب دروازے پر بیل ہوئی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا تو رضوان سامنے کھڑا تھا۔ میں اس کو لے کر اندر آ گیا، جہاں وہ چند منٹ تک رکا۔ اس نے چندہ کو امی کو جگانے سے بھی منع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد چلا گیا۔ اس نے جانے کے بعد میں نے چندہ سے کہا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، میں سونے لگا ہوں، تو اس نے کہا کہ کل ساری رات امی تو سوئی رہی اور مجھے نیند نہیں آئی، میں ساری رات جاگتی رہی ہوں، اس لیے میں نے آج آپ کا بستر امی کے کمرے میں ہی لگا دیا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ مجھے اس کمرے میں نیند نہیں آئے گی، میں اکیلا سونے کا عادی ہوں۔ تو کہنے لگی یہ آرڈر امی نے کیے ہیں، لہٰذا آپ کو ان پر عمل کرنا ہوگا۔ خیر میں اس کے کمرے میں چلا گیا، جہاں اس کی امی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ میرا بستر زمین پر لگا ہوا تھا، جبکہ چندہ خود صوفے کے اوپر لیٹ گئی۔ چندہ نے بڑی لائٹ آف کی اور زیرو کا بلب آن کر دیا۔ تھوڑی دیر تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے، پھر چندہ سو گئی، جبکہ میں ابھی تک جاگ رہا تھا اور جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ رات کو کسی پہر میری بھی آنکھ لگ گئی اور میں بھی نیند کی وادیوں میں پہنچ گیا۔ ابھی آنکھ لگی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ رضوان کی امی خراٹوں کی آواز سے جاگ گیا۔ پھر میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اچانک میری نظر چندہ کی طرف پڑی، جو سیدھی لیٹی ہوئی تھی اور اس کی چھاتی پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اس کی ابری ہوئی چھاتی دیکھ کر میرا تو تن ہی گیا، میرے دل میں اس کو فوری طور پر، لیکن میں یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ کہیں کام خراب نہ ہو جائے۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے رات کے تقریباً 3 بج گئے، جب چندہ آؤں کرتے اٹھ گئی۔ اس نے مجھے جاگتے ہوئے دیکھا تو فوری طور پر کپڑے سے اپنی چھاتی ڈھانپ لی اور کہنے لگی کہ شاکر بھائی ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا مجھے نیند نہیں آ رہی۔ وہ اٹھ کر باتھ روم چلی گئی، واپس آئی تو کہنے لگی کہ آپ ٹی وی لگا لیں۔ میں نے کہا میں اس لیے نہیں لگایا کہ آپ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں، تو کہنے لگی نہیں آپ ٹی وی لاؤنج میں جا کر ٹی وی لگا لیں، چاہے تو کوئی فلم لگا لیں۔ میں نے پھر انکار کیا، مگر اب کہنے لگی کہ چلیں میں آپ کو ٹی وی لگا دیتی ہوں۔ میں بھی اس کے پیچھے ٹی وی لاؤنج میں چلا گیا، جہاں اس نے ٹی وی لگا کر ریموٹ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہنے لگی کہ جو بھی چینل دیکھنا ہے لگا لیں۔ میں نے ریموٹ پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ ایک گلاس پانی لا دیں، تو ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا۔ میں نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھنا شروع کر دی۔ وہ پانی لے کر آئی تو مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ دیکھ رہا ہوں کہ قسمت میں کیا لکھا ہے۔ یہ سن کر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا آپ ہاتھ دیکھ لیتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ بس تھوڑا بہت گزارا کر لیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی میرا بھی ہاتھ دیکھیں۔ میں نے انکار کیا تو ضد کرنے لگی۔ آخر تنگ آ کر میں نے اس سے کہا لاؤ میں دیکھتا ہوں، لیکن مجھے اس بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ تو وہ فوری طور پر میرے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا جسم میرے جسم کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا، جس سے میرے اندر عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے آگے کر دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ اس انداز سے پکڑا کہ وہ تھوڑا سا شرما گئی۔ اس کا نرم و ملائم ہاتھ پکڑ کر میرا اکڑ گیا۔ میں کچھ دیر اس کا ہاتھ دیکھتا رہا، مگر بولا کچھ نہیں، اور پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو مجھ سے پوچھنے لگی کہ میری قسمت کیا کہتی ہے۔ پھر میں خاموش رہا تو اس نے پھر سوال کر ڈالا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تمہارے ہاتھ کی سمجھ نہیں آئی، تو کہنے لگی آپ جان بوجھ کر نہیں بتا رہے، پلیز بتائیں نا۔ میں نے پھر ٹالا، مگر وہ پھر ضد کرنے لگی۔ میں نے کہا مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ میں تم سے نہیں کہہ سکتا۔ تو کہنے لگی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں نے کہا بات ہی کچھ ایسی ہے۔ تو کہنے لگی آپ کہہ دیں۔ اب میں نے اپنا کارڈ پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ لڑکے
کسی کو پسند کرتی ہے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے پھر سے اپنا سوال دہرایا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کھیل کتنی دیر سے چل رہا ہے اور کیسے شروع ہوا؟ تو جھچک گئی۔ میں نے اس سے کہا یہ بات راز ہی رہے گی۔